نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهر الفتن والبدع وسبت أصحابي فليظهر العالم علما فإن لم يفعل فعليه اللعنة أو كما قال عليه السلام. دروشی پڑھیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. قابل صد احترام حضرات علماء کرام، سب سے پہلے میں اہل سنت علماء کونسل کے بزرگان اور ذمہ داران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس موقع کی حساسیت کو سمجھتے ہوئے اس نسبت سے اس کنونشن کا انعقاد کیا. اللہ پاک اس بار آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. تفصیلی گفتگو حضرات اکابر علماء فرما چکے ہیں. اس وقت جو اس حوالے سے ہماری آپ کی ذمہ داریاں بنتی ہیں اس پر ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں. جہاں تک ہے دفاع صحابہ کا عنوان، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں جا بجا صحابہ کی جہاں تعریف اور فضائل بیان کیے ہیں وہاں صحابہ کا دفاع بھی کیا ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے دور میں اپنی موجودگی میں کوئی بات بھی اگر صحابہ کرام کے خلاف کسی طرف سے بھی آئی تو آپ سے بھی صحابہ کا دفاع اور اس پر ہدایات یا آپ کے ارشادات موجود ہیں. پھر امت کے اکابر علماء ائمہ حضرات ان سب کی ایک تاریخ ہے کہ جنہوں نے اس پر اپنا کردار ہر دور میں ادا کیا. پاک و ہند کی سرزمین پر جب مختلف فتنوں نے سر اٹھایا تو اس میں رزق کے فتنے نے بھی جب اپنے وجود کو مستحکم کرنے کی کوششیں کی تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ہمارے اکابر علماء نے اس میں بھی بڑا نمایاں اور کھل کے کردار ادا کیا. پاکستان بننے کے بعد جب اس چیز کی ضرورت محسوس ہوئی تو تنظیم اہل سنت کے نام سے مولانا عبدالستار توسوی رحمۃ اللہ علیہ اور اسی انداز میں قاضی مظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا نور الحسن شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا دوست محمد قریشی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے اس دور میں مسلمان قوم کو اس طرح متوجہ کیا اور وہ اپنا کردار دفاع صحابہ کے لیے ادا کرتے چلے آئے. اور پھر جب ماضی قریب میں جیسے ابھی مجھ سے پہلے بھی بات ہوئی ہے، پڑوسی ملک سے ایک اسلامی نام نہاد انقلاب کا اعلان ہوا جس میں لا شیعہ ولا سنیہ کا نعرہ تو تھا، لیکن جب یہاں کے اکابر علماء وہاں تشریف لے گئے اور انہوں نے عملاً اس چیز کو دیکھا تو وہ منافقت پر مبنی نعرہ تھا، تقیہ پر مبنی نعرہ تھا، اور وہاں صحابہ کرام کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے آیا. تو مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر پوری دنیا کے مسلم علماء سے باقاعدہ استفتاء کی صورت میں رائے طلب کی، فتویٰ لیا، جو کہ اب کتابی شکل میں موجود ہے، اور ایک حقیقت آپ کے سامنے آئی کہ ایسے گستاخوں کی قرآن و سنت کی روشنی میں یا شریعت اسلامیہ کی روشنی میں کیا حیثیت ہے. وہ تفصیل بھی آپ کے سامنے. ضرورت تھی اس بات کو عوامی سطح پر عام کرنے کے لیے. تو اس میں بریلوی مسلک کے علماء میں سے احمد رضا خان صاحب نے باقاعدہ اپنی تحریروں میں اس پر کردار ادا کیا. پھر سیال شریف کے بزرگ ہیں، دیگر بہت سارے حضرات نے اس کے اوپر باقاعدہ محققانہ اور مدللانہ محنت کی، جس کی پوری ایک تفصیل ہے. اہل حدیث علماء میں سے اس پر تحقیق اور خطابت کے انداز میں، تحریر کے انداز میں، تحقیق کے انداز میں
جس شخص نے بہت نمایاں کردار ادا کیا ہے وہ علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ ہیں، کہ جنہوں نے اپنے خون کا نذرانہ بھی پیش کیا، لیکن ناموس رسالت، ناموس صحابہ اہل بیت کے تحفظ کے عنوان پر جو ان کی جد و جہد تھی یا آواز حق تھی، اس پر انہوں نے کسی قسم کی کمپرومائز کا کوئی تصور، کوئی لچک پیش نہیں کی۔ آج ان کے صاحبزادوں کی گفتگو یا اس پر ان کی جد و جہد آپ سوشل میڈیا پر سنتے رہتے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہیں۔ ہمارے اکابر میں سے ختم نبوت کے عنوان پر جس طرح مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسمبلی میں کردار ادا کر کے قادیانیت کے کفر کو یعنی کہ واشگاف بھی کیا اور قانونی حیثیت سے ان کی حیثیت مقرر کروائی، وہاں ناموس صحابہ کے حوالے سے حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کا کردار بھی اس میں نمایاں ہے۔ اور پھر چلتے چلتے یہ انہی اکابر کی محنتوں کا نتیجہ تھا کہ جس میں دشمن کے علاج بالمزاج کے لیے جس چیز کی ضرورت تھی، اللہ نے مولانا حق نواز شہید رحمۃ اللہ علیہ کو میدان عمل میں اتارا، اور انہوں نے ان گستاخوں کے خلاف اپنے آواز حق بلند کر کے سنی قوم میں ایک انقلاب پیدا کیا۔ صرف پاکستان نہیں، پوری دنیا میں ان کی آواز کی گونج گئی، اور ہر جگہ پر مسلمان جو ہے اس پہ بیدار ہوئے۔ تفصیلات کا چونکہ وقت نہیں، اگر آپ سعودی عرب کو دیکھیں گے، وہاں کے ائمہ حرمین کی گفتگو اور وہاں ان کے خطبے، حضرت شیخ حذیفی دامت برکات عالیہ سمیت، تو یہ ایک واضح دلیل ہے۔ اور دیگر ممالک میں، انڈونیشیا میں، ملائیشیا میں اور دیگر جگہوں پر اس کی تفصیلات موجود ہیں، جو مولانا حق نواز شہید رحمۃ اللہ علیہ کی اس آواز حق کی گونج جو ہے وہ دنیا کے کونے کونے میں پہنچی۔ تو دفاع کا معاملہ جو ہے یہ از حد ضروری ہے۔ کوئی بھی طبقہ ہو، کوئی بھی جگہ ہو، وہ اپنی دفاع کا حق رکھتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین تو دین کی بنیاد اور اساس ہیں، ان کی ناموس کا تحفظ پورے دین کی ناموس کا تحفظ ہے، ان کا دفاع پورے دین کا دفاع ہے۔ تو اس پر ہر دور میں جد و جہد ہوئی۔ ماضی قریب میں آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ جو ہمارے خان صاحب ہیں، انہوں نے بھی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی شان میں گستاخی کی، گستاخی کا مرتکب ہوئے۔ چونکہ یہ جن لوگوں کے نروے میں ہے نا، وہ اپنے اثرات ان پر چھوڑتے ہیں۔ قادیانیت بھی ہے، رافضیت بھی ہے، الحادیت بھی ہے، اور بہت سارے فتنے ہیں جو ان کے گرد ہیں۔ وہ بظاہراً اگر آپ نے آپ کو جتنا مخلص سمجھے پاکستان کے لیے اور ریاست مدینہ کے لیے، اگرچہ اس میں کوئی تاثر نظر تو نہیں آتا، لیکن پھر بھی جتنا مخلص سمجھے، وہ جن فتنوں کے نرغے میں ہیں وہاں سے کوئی اچھائی کی توقع نہیں۔ انہوں نے بھی بدر اور احد کے صحابہ کے متعلق غلیظ زبان استعمال کی، جس پر ہم نے پورے ملک میں احتجاج کیا، ان تک بات بھی پہنچائی، تحریری خطوط بھی لکھے۔ تو خیر اس موقع پر سینٹ میں قومی اسمبلی میں جمعیت علماء اسلام کے مولانا اسد محمود صاحب نے اور مولانا عطا الرحمان صاحب نے باقاعدہ دفاع صحابہ میں آواز اٹھا کر اس میں اپنی ایمانی تقاضوں کو پورا کیا۔ آپ کے علم میں ہوگا حضرت مولانا سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ہماری جماعت بننے سے بھی پہلے سینٹ میں اس عنوان پر باقاعدہ ان کی تحریرات اور بل اور بہت سارے مواد موجود ہیں، جنہوں نے باقاعدہ اس پر ایک لمبی جنگ لڑی کہ پڑوسی ملک سے جو کچھ ہو رہا ہے ان کو بھی خطوط لکھے، اور یہاں بھی انہوں نے سینٹ میں اور اسمبلی میں اس پر جد و جہد کی۔ ان کی اپنے ریکارڈ کے اندر یہ ساری تفصیل موجود ہے، اور مولانا سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں بڑا نمایاں کردار ادا کیا۔ دیگر جماعتوں نے بھی موقع بموقع جب یہ بات آئی، ابھی پچھلے 2 سال کی بات ہے جب اسلام آباد اور کراچی میں گستاخی ہوئی، تو اس کے بعد آپ کے علم میں عظمت صحابہ مارچ کے عنوان پر کراچی سے لے کر پشاور تک، اسلام آباد، ہر جگہ پر بڑی سطح پر احتجاج ہوا، جس پہ پورے پاکستان کے مسلمانوں نے متفقہ یہ پیغام حکمرانوں کو بھی دیا اور گستاخوں کو بھی دیا کہ صحابہ ہمارے ایمان ہیں، ایمان کی بنیاد ہیں، ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین اہل بیت عظام جو حقیقی طور پر، بنیادی طور پر ازواج مطہرات ہیں، اور پھر اس کے ساتھ باقی اہل بیت بھی شامل ہیں، ان کے خلاف ہم کچھ بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ تو ایک مشترکہ آواز تھی، جس کے نتیجے میں گستاخوں کو سوچنے پر یہ مجبور کیا کہ اگر آپ اسی ڈھٹائی کے ساتھ آگے چلیں گے تو سنی قوم جو ہے وہ
بیدار ہے، سوئی ہوئی نہیں ہے، وہ اس کا نوٹس لیں گے۔ چنانچہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث حضرات نے اپنے اپنے طور پر بھی اور مشترکہ اس کے اوپر بھی محنت کی ہے۔ اس وقت بھی جس بات کی ضرورت ہے اس اتحاد اور اتفاق اور اجتماعیت کی، کہ یہ کوئی نہ کہے کہ یہ اس جماعت کا معاملہ ہے، وہ جانے اور ان کا کام جانے، یا کوئی کہے کہ جناب اگر ہم کریں گے کریڈٹ ہمیں ملے گا تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہیں کریڈٹ کسی اور کو دینا ہے تو پھر رہنے دیجئے۔ بسا اوقات فطرتی طور پر یہ سوچ محسوس ہوتی ہے۔ ہم نے الحمدللہ اس کے اوپر 35-36 سال میں 12,000 علماء، قائدین، کارکنان کی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، قربانیاں پیش کی ہیں۔ اس کے باوجود ہماری قیادت پہلے کی ہو یا آج کی ہو، یا ہمارے اندر یہ سوچ کبھی نہیں آئی کہ قربانی ہماری ہے، کریڈٹ کوئی اور کیوں لے جائے، کام ہوگا تو ہمارے ذریعے نہیں تو نہ ہو۔ نہیں، ہم نے قطعاً یہ نہیں کہا۔ ہماری قیادت کے بیانات موجود ہیں، خود میری اپنی گفتگو علماء کے بڑے اجتماع میں جامع عبداللہ بن مسعود یہ خانپور میں حضرت درخواستی صاحب دامت برکات عالیہ کے ہاں گفتگو موجود ہے، جس میں پہلے کے حضرات بھی باحیات موجود تھے، کہ ہمیں بسا اوقات یہ کہا جاتا ہے نا جی آپ کا طریقہ کار، آپ کا موقف ٹھیک ہے، طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ یہ بھی ایک عذر، ایک بہانہ ہوتا ہے، تو تفصیل کا وقت نہیں۔ تو ہم نے کہا، ہم نے کب کہا ہے کہ ہمارے طریقے سے صحابہ کی ناموس کا تحفظ ہو؟ ہمیں قانون چاہیے، ہمیں وہ ضابطہ چاہیے جو اس زبان اور اس قلم کو روکنے کا سبب بنے جو حضرات صحابہ کرام اہل بیت الزام پر تنقید کر رہی ہے یا ان کے خلاف بکواس اور تبرہ کرتی ہے۔ وہ ہمارے طریقے سے ہو سکتا ہے تو بسم اللہ، اور اگر آپ کے کسی طریقے سے ہو سکتا ہے تو ہمیں تو مسئلے کا حل چاہیے۔ اسی اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی اس مسئلے کو حل کرے، جد و جہد کرے، تو کریڈٹ میں ہم نہیں کہیں گے جی قربانی تو ہماری تھی، یہ کون ہوتے ہیں، نہیں۔ ہمیں یہاں بھی وہی بات ہے، وہی موقف ہے، وہی ہماری سوچ ہے کہ مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ چنانچہ آج مولانا عبد الاکبر چترالی صاحب، جن کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے، ان کی 2 سالہ جد و جہد کے نتیجے میں ناموس صحابہ اہل بیت بل جو ہے وہ قومی اسمبلی سے پاس ہوا۔ جس طرح آپ حضرات تائید کر رہے ہیں، ہماری جماعت بھی تائید کر رہی ہے، اور آئندہ بھی اس کے جو اگلے مراحل ہیں اس پر انشاءاللہ ہم سے جتنا ممکن ہوگا ہم اپنا کردار ادا کریں گے۔ آپ حضرات بھی اس کو اپنا کام سمجھ کر اس پہ اپنا کردار ادا کریں۔ ضمناً ایک بات میں یہ عرض کر دوں کہ یہ گستاخیوں کا تعلق صرف وہاں تک نہیں ہے۔ مولانا یعقوب طارق صاحب نے اس پر وضاحت کی کہ وہ جو واویلا کر رہے ہیں کہ جناب توہین کی تعریف کی جائے، کبھی وہ واویلا کرتے ہیں جی صحابی کی تعریف کی جائے، یہ کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے ان کو؟ جس کے دال میں کالا کالا ہوتا ہے نا، وہاں یہ مسئلے ہوتے ہیں۔ اور اہل تشیع کی دال تو میں کہتا ہوں ساری کالی ہے، اگر ان کے عقائد پر بات کریں گے تو وقت نہیں ہے، ان کی ساری دال ہی کالی ہے، ان کا سارا معاملہ اسی طرح ہے۔ تو اس حوالے سے غور کرنا چاہیے بھی صحابی کی تعریف تمہیں آج یاد آئی ہے؟ پھر یہ مسلمانوں کا معاملہ ہے، اسلام کے اندر کا معاملہ ہے، ہمارے گھر کا معاملہ ہے۔ ہم صحابہ کرام کو اپنے ایمان کی بنیاد اور حصہ سمجھتے ہیں۔ آپ کا اس سے تعلق ہی نہیں، آپ کون ہوتے ہیں یہ مطالبہ کرنے والے کہ صحابہ کی تعریف کی جائے؟ وہ اس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں کہ اس تعریف کے اندر ہم اپنے پھر خباثت کا مظاہرہ کریں گے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا فلاں صحابی یا فلاں صحابی۔ بھئی آپ کا اس سے تعلق نہیں، یہ مسلمانوں کے اندر کا معاملہ ہے، ہم جانیں اور اس کی تعریف جانیں اور اس کی تحقیق جانیں۔ اور وہ یہاں سے یہ گنجائش لینا چاہتے ہیں کہ تعریف میں جب آئیں گے، چونکہ ہمارے ہاں صحابی کی اصطلاحی تعریف مراد ہے جو ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھے ہوں، آپ کی زیارت کی، اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے ہوں، اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ وہ لغوی تحقیق معنی مراد لے کر کے تاثر یہ دینا چاہتا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ابو بکر اگر حضور کی صحبت میں بیٹھنے والا صحابی ہے تو ابو جہل بھی تو صحبت میں بیٹھتا تھا۔ وہ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں، اسی انداز میں کبھی کوئی بہانہ کبھی کوئی بہانہ۔ تو ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے۔ ابھی مجھ سے پہلے غالباً مولانا اقرار عباسی صاحب نے کہا یا کسی اور صاحب نے، ہمیں اس پر نہیں ہے کہ بھئی وہ گستاخ ہیں تو ان کے لیے، ہم کہتے ہیں کسے باشد کوئی گستاخ ہو، کیونکہ اہل سنت کے لبادے میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جتنا تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور کالج اور سکول کی کتابوں میں معروضی اور سوالات کی اور سلیبس کی کتابوں میں جتنی بکواس حضرت معاویہ، حضرت عمر بن عاص، حضرت مغیرہ بن شعبہ
اور اس طرح دیگر جلیل القدر صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین کے خلاف ہے، جو ہمارے پڑھے لکھے طبقے کے ذہن میں سکول اور کالج کے دور سے ہی ان کے ذہن میں جو گندگی ڈالی جا رہی ہے وہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ تو ہمیں اس سے بحث نہیں ہے کہ وہ گستاخی کریں تو ان کے خلاف قانون ہے، وہ تو چور خود پکڑا گیا ہے، وہ شور ڈال کر کے بتا رہا ہے کہ اصل چور میں ہوں، مجھے تکلیف ہے اس قانون سے، لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ گستاخ میں ہوں۔ ورنہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو یہ قانون پاس ہوا ہے، کسے باشد کوئی بھی کسی مذہب اور مسلک سے تعلق رکھنے والا عقیدہ نظریہ بنا کر جان بوجھ کر جو اس کے شرعی تقاضے ہیں یا قانونی تقاضے ہیں اس پر گستاخی ثابت ہوتی ہے تو اسے سزا دی جائے۔ اور یہ تو ابھی چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں جناب سزا اور یہ تو ترمیم ہے، کوئی نیا بل تو نہیں پیش کیا گیا، یہ تو ترمیم ہے کہ 3 سال سے سزا بڑھا کر کم سے کم 10 سال اور انتہائی سزا جو ہے وہ عمر قید ہے۔ اللہ کا فضل ہے، کہتے ہیں جی یہ سپاہ صحابہ والوں کا بل ہے اس لیے ہم مخالفت کر رہے ہیں، الے تو انہوں پتہ نہیں سپاہ صحابہ والے اس تو اگلا قدم چکنا چاہتے ہیں، اور مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ یہ تو عمر قید کی بات ہے، ہم سزائے موت کا قانون بنوانا چاہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام صحابہ علیہ بیت کے گستاخ کے لیے سزائے موت کا قانون ہوگا انشاءاللہ، اور جو گستاخی کرے اسے سزائے موت دی جائے، شرعی تقاضوں میں تو سزائے موت کا قانون ہے۔ یہ تو چلو حضرات کی جد و جہد، ہم نے کہا چلو جو بہتری ہو رہی ہے اس کی بھی ہم تائید کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو مضبوطی آئے، اور تم ابھی سے چلا رہے ہو کہ جناب یہ ہمارے گلے میں فٹ ہوگا، یہ تو تمہاری زبانوں پر فٹ ہو رہا ہے، انشاءاللہ ہماری جد و جہد سے جو اس سے اگلا قدم ہوگا وہ تمہارے گلوں پر فٹ ہوگا انشاءاللہ۔ تو اس حوالے سے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی شاطرانہ اس طرز عمل کو بھی سمجھیں۔ ہمیں عرض کر رہا تھا گستاخی کسے باشد کوئی ہو، آپ کے علم میں ہونا چاہیے، یہ بڑا حساس معاملہ ہے، بعض حضرات کی معلومات میں ہے، میں صرف اشارہ دیتا ہوں کہ یہ صرف ان کی گستاخیاں نہیں، اس وقت فتنہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ اس وقت آپ کے ملک کے 3 شیخ الحدیث گرفتار ہیں گستاخیوں میں، باجوڑ، چارسدہ، لاہور، ان جگہوں سے 3 حضرات جو بخاری شریف یا ترمذی شریف پڑھانے والے مدرس ہیں، 2 کو سزا ہو چکی ہے، 1 کا کیس چل رہا ہے۔ یہ کوئی ایک مسئلہ نہیں ہے، مختلف لبادوں میں یہ دشمن جو ہے ہمارے اندر گھس کر کے، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے نا، میں ہمیشہ مثال دیا کرتا ہوں، ٹیکسلے کا ایک نوجوان صحابہ اکرام کے خلاف پوسٹیں چلاتے ہوئے گرفتار ہوا، ہم نے یہ پولیس کے حوالے کیا یہ سمجھ کر کے ادھر کا بدبخت ہے۔ جب اس کی تحقیق ہوئی تو عمر اس کا نام ہے، مسلمان ہے، بزرگ سارے ان کے تہجد گزار، نمازی اور دیندار طبقہ ہے، اور وہ مسلمان ہو کر کے صحابہ کرام حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو گالیاں نکالنے کی پوسٹ چلا رہا۔ جب اس سے پوچھا گیا بھئی یہ کیا ہے تو اس نے کہا جی میں کراچی کا ایک شیعہ واٹس ایپ گروپ میں میرے ساتھ رابطے میں تھا، وہ صحابہ کے خلاف لکھ کے بھیجتا ہے، میں بھی آگے چلا دیتا ہوں، کیونکہ ہم نے جو اپنے نوجوان نسل کے ذہن میں مقام صحابہ نہیں بٹھایا تو دشمن تو ہمارے گھروں میں گھسا ہے۔ علامہ علی شیر حیدری شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اگر ہم اس فتنے کے خلاف بیداری کا مظاہرہ نہیں کریں گے تو یہ تمہارے مدرسوں مسجدوں میں گھس کر تمہیں ماریں گے۔ 2015 میں آپ راجہ بازار راولپنڈی کا واقعہ دیکھ چکے ہیں، اس سے علاوہ اس سے پہلے بھی کئی واقعات ہوئے، اور میں اسی نسبت کا یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ اگر ہم نے اس پر بیداری نہ کی یا یہ سمجھا کہ یہ فلاں جماعت کا یا فلاں مسلک کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے، تو قادیانیت بھی اور رافضیت بھی ہمارے گھروں میں گھسے گی، یہ نظریات ہمارے گھروں میں گھسیں گے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ، ہم دیندار ہیں، ہم علماء ہیں، ہمارا گھر بڑا مضبوط ہے اور عقائد و نظریات میں ہم نظریاتی لوگ ہیں۔ جناب پتہ ہی نہیں لگے گا کہ جب بچہ اور بچی کا عقیدہ بدل چکا ہوگا، وہ عجیب عجیب باتیں کرے گا تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ کہاں سے جناب بول رہے ہیں آپ۔ فیصل آباد کے ایک عالم، نام اس لیے نہیں لیتا ہوں کہ یہ کوئی خوشی کی باتیں نہیں بتانے کی، افسوس ہوتا ہے ہمیں بھی، خود عالم، ان کے بیٹے عالم، استاذ العلماء، ان کا بیٹا یہودی ہو گیا، عالم ہو کر کے یہودی ہو گیا، ابھی سنا ہے، رجوع کیا ہے، اللہ پاک ہدایت پر رکھے۔ تو جب ایک عالم گمراہ ہو سکتا ہے، ایک شیخ الحدیث گستاخ ہو سکتا ہے، تو جن کا مذہبی گستاخی ہے تو ان کی جو شیطنت چل رہی ہے اور ان کی ذہن سازیاں جو چل رہی ہیں ادھر ادھر، سکول کے چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں ساتھ بیٹھنے والے سنی مسلمان کو کہتے ہیں آپ ہمارے والا کلمہ پڑھ لیں، ہم آپ کو اچھی نوکری بھی دلوائیں گے، آپ کے ابا کو اچھی ملازمت دلوائیں گے۔ یہ بھی کل کی بات ہے، عام سکول میں چھوٹا سا بچہ وہ دوسرے بچے کو ترغیب دے رہا ہے، آپ ہمارے والا کلمہ پڑھ لیں، ہم اپنے ابا سے کہہ کر آپ کو اچھی ملازمت، آپ کے ابا کو اچھی ملازمت دلوائیں گے، آپ کے گھر میں راشن آئے گا۔
ان کا بچہ بچی بچی جو ہے وہ اپنے مشن پر کام کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں اور ہمارے بچوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ہم اگر اسی سوچ میں پڑے رہے کہ یہ بل تو فلاں کا ہے، یا میں کوئی بات کروں گا تو نظروں میں آ جاؤں گا، حکومت کہے گی اچھا تم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو، یا وہ کہیں گے اچھا جی پہلے تو آپ ہمارے عروۃ الوثقیٰ میں آتے تھے، آج آپ ادھر کدھر ہیں۔ اس میں بھی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں، ایک ہے قرآن کریم کے واضح احکامات، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار۔ دوسرا، کچھ اپنے بندے کے ضمیر بھی تو ہونا چاہیے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری ان سے کوئی جائیداد کی لڑائی ہے، کوئی رشتے ناتے کی لڑائی ہے، کوئی سیاست کی لڑائی ہے؟ نبی علیہ السلام صحابہ اہل بیت کی ناموس کے تحفظ کا عنوان ہے، ان کی عزتوں کا مسئلہ ہے۔ اگر آج ان کے ساتھ ایسے بڑے بدبختوں گستاخوں کے ساتھ بیٹھنے کی گنجائش ہے محبت کے نام پر یا امن کے نام پر، تو قادیانیت کا پھر کیا قصور ہے؟ ادھر پھر کیوں ہم خاموش ہو جاتے ہیں؟ اس لیے یہ تو طبقہ انسانیت سے باہر ہے، چاہے قادیانیت ہو یا صحابہ کا گستاخ ہو، یہ انسانیت سے باہر ہے۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل۔ پھر یہ بات کہ جی ابھی بھی ایک صاحب نے یہاں بات کی، میں تنقید کے لیے نہیں، وضاحت کے لیے، آپ نے حافظ نصیر صاحب کی گفتگو میں تھوڑی تلخی محسوس کی ہوگی، وہ اسی لیے کہ بعض حضرات یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس طبقے میں کچھ مصلح لوگ بھی ہیں، تو ان کی رائے کو بھی ساتھ شامل کرنا چاہیے، ہمیں رائے دی جاتی ہے۔ بھائی معذرت سے عرض کرتا ہوں کہ جو جس شعبے کا ماہر ہے، ماسٹر ہے نا، اس سے پتہ کرو۔ مثال کے طور پہ ڈاکٹر ہے نا، مختلف امراض کے ماہر ہوتے ہیں، جس مرض کا جو ڈاکٹر اسپیشلسٹ ہے اس کو پتہ ہے کہ کون کس سطح کا مرض پھیلا رہا ہے۔ اب آپ تو واد نقوی کی ٹوپی دیکھتے ہیں کہ شاید وہ تبلیغی روپ دھار کر کے کچھ علماء کو ساتھ بٹھا کر کے کہتے ہیں جی ہم تو رواداری کی بات کرتے ہیں، ہم تو خود گستاخوں کے خلاف ہیں، یہ چند ذاکر ہیں جو 32 لاکھ روپے کا ٹھیکہ کر کے مجلسیں پڑھ کر کے ماحول کو خراب کر کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہ آپ ہم سے پوچھیں نا، مولانا حق نواز کی نظر سے دیکھیں، علی شیر حیدری کی نظر سے دیکھیں، آپ اس کو عبدالستار توسوی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر سے دیکھیں تو پتہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ساجد نقوی کس چینل سے بات کرتا ہے اور جواد نقوی کس معنی میں بات کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ یہ ان ماہرین سے چیک کریں، تھرمامیٹر ان کے پاس ہے، ان سے چیک کریں کہ کون کیا کر رہا ہے۔ اور ابھی تو بات کھل کر کے سامنے آ گئی، اس نے جو بیان دیا ہے کہ اہل سنت کے مدارس جو ہیں ان کے اوپر فوج کو میں درخواست کرتا ہوں کہ آپریشن کریں اور ان سب کو مسمار کیا جائے، اگر فوج کے پاس فنڈ نہیں ہے تو ہم شیعہ فنڈ دینے کے لیے تیار ہیں۔ کیا مدارس نے یہ بل پیش کیا ہے؟ مدارس نے یہ جلوس نکالے؟ آپ کسی جماعت کا نام لے لیتے، کوئی شخصیات کا نام لے لیتے پھر بھی بات تھی، لیکن اللہ نے اس غلاظت کو باہر نکلوایا نا کہ تم جو صوفی بن کر کے بیٹھ کر کے ہمارے بعض بزرگوں کو آس پاس بٹھا کر تاثر دیتے جو یہ چند چھوکرے ہیں جو ہمیں گستاخ یا کافر کہتے ہیں، ہم تو بڑے پرامن لوگ ہیں، تو اللہ پاک نے تمہیں بھی بے نقاب کر دیا۔ اس کے جواب میں انشاءاللہ ہمارے بھی فوج سے مطالبہ ہے کہ عروۃ الوثقیٰ سمیت ان کی بڑی بڑی یونیورسٹیاں، جس کا میں نے خود مولانا لدھیانوی صاحب کے ساتھ جا کر کے اس وقت کے وزیر داخلہ چودھری نثار صاحب کو پورا ریکارڈ دیا تھا کہ پاکستان کے کون کون سے ان کے ایمان بگاڑے اور ان کی یونیورسٹیاں ہیں جن کے اندر اسلحے کے ڈھیر ہیں۔ پہلے تو حکومت اس کو چیک کرے، جا کر کے چھاپے مار کر کے اس کو چیک کرے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، اور خاص کر جواد نقوی کو چیک کیا جائے کہ یہ کس غیر ملک کا ایجنٹ ہے اور کس کے ایجنڈے پر پاکستان کے اندر پیسہ لے کر کے کام کر رہا ہے۔ ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے، اور اگر حکمران یہ نہیں کریں گے تو انشاءاللہ ہم اس کی نشاندہی کرنے میں کردار پہلے بھی ادا کر چکے ہیں، آئندہ بھی کریں گے۔ علماء کرام کو چاہیے کہ اس طرح کی لگی لپٹی ہوئی باتوں سے، کسی کی باتوں سے متاثر نہ ہو۔ پشاور میں ایک جگہ کا جھگڑا تھا، وہاں پر اسی طرح بات ہوئی تو انتظامیہ نے جب صلح کرائی تو اہل تشیع نے کہا جی ہم یہاں لکھ دیتے ہیں سلام صحابہ کرام۔ یہ بڑی پرانی بات ہے، اس وقت یہ ہمارا نعرہ بھی عام نہیں تھا، سلام صحابہ کرام۔ اب انظامی نے کہا دیکھو جی وہ صحابہ کرام کو سلام کہہ رہے ہیں۔ یہ تو علماء نے سمجھایا کہ بھی قرآن کریم نے بھی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہلوں کو بھی سلام کہا ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ حقیقی سلام مراد ہے۔ اس کا تو آسان مفہوم یہ ہے جیسے ہم کسی سے جان چھڑانے کے لیے کہہ دیں یار جاتے ہیں سلام ہے، جان چھوڑ جا، اپنا کام کر۔ وہ اس انداز کے دھوکے دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں دیکھیں جی انہوں نے سلام صحابہ اکرام لکھا ہوا ہے، تو یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، آپ ان کو یہ گستاخ کہتے ہیں۔ ان کے تو عقیدے کو تو پڑھیں نا، ان کا تقیہ والی چادر میں ملا نور اللہ شوستری نے کتنے زمانے میں دھوکہ دیا اور پھر کتنی جلدوں میں کتابیں لکھ کر کے
مجالست المومنین میں پھر وہ حقیقت کھلی ہے کہ جناب وہ کتنا زہر اگل کر کے گیا ہے. تو اس لیے اس معاملے میں کوئی دو رائے نہیں. ان کا طبقہ تو کھلا گستاخ ہے. ہم نے واضح بات کہہ دی ہے کہ کسے باشد کوئی صحابہ اہل بیت کا گستاخ ہو، قانون بننا چاہیے، سینٹ سے پاس ہونا چاہیے، اور اس میں جو بھی گستاخی کرے اس کو سزا دی جائے. یہ ٹھیک کہہ رہا ہوں میں؟ آپ اس رائے کی تائید کرتے ہیں انشاءاللہ؟ تو قومی اسمبلی کے جن ارکان نے اس پر محنت کی، ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اس میں جمعیت علماء اسلام بھی ہے، جماعت اسلامی بھی ہے، مسلم لیگ نون کے اس عمل کی ہم تائید کرتے ہوئے انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور آئندہ سینٹ کے جو ارکان ہیں ان تک آپ کا جہاں جس سے بھی رابطہ ہو، ہم بھی کوشش کر رہے ہیں انہیں یہ پیغام دے کہ یہ آپ کے ایمان کا مسئلہ ہے، اور آئندہ بھی آپ نے تو ہمارے حلقوں میں آنا ہے اور ہماری جماعتوں کے ذریعے آپ اس منصب پر پہنچتے ہیں، اس چیز کا بھی خیال کرتے ہوئے اس ذمہ داری کو نبھائیں. اور آخری بات کہہ کے اجازت چاہتا ہوں، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے جی چلو جی پروگرام تو ہے، اس دن بھی کنونشن تھا، چلے گئے تھے نا، اب اگلے کنونشن میں جانا ہے یا نہیں جانا. میرے بھائی اس کو یہ سمجھ لیں کہ ہماری نجات کا ذریعہ ہے، اس کے لیے ایک قدم بھی اٹھانا. ایک ہے نا کہ مولانا اعظم طارق صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا مولانا عبد الاکبر چترالی صاحب یا دیگر علماء فرنٹ لائن پہ ہو کر کے یہ کردار ادا کر رہے ہیں، تو جذبے تو ہمارا بھی یہ ہونا چاہیے کہ فرنٹ لائن پہ کھڑے ہو کر ہم اس پہ کردار ادا کریں. نبی علیہ السلام کی عزت کا مسئلہ ہے، صحابہ اہل بیت کی عزت کا مسئلہ ہے، اور اگر وہاں نہیں پہنچ سکتے تو یہاں آنے میں سستی نہ کی جائے کہ جی میں جا کے کیا کروں گا. بھئی آپ کو کیا پتہ ہے کہ آپ کے آنے سے، ایک قدم بڑھانے سے، کندھے سے کندھا ملانے سے، اس عنوان کے ہونے والے کنونشن ہے، جلسہ ہے، جلوس ہے، احتجاج ہے، مارچ ہے، اس کو کامیاب کرنے میں اور اس میں شامل ہونے سے کتنا بڑا مسئلہ حل ہونے کے لیے جا رہا ہے، اور اس میں اللہ پاک پورا پورا اجر آپ کو بھی دیں گے. اس لیے مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو جب بہاولپور قادیانیوں کے کیس کے حوالے سے جب عدالت میں بات ہوئی نا، تو وہاں حضرت کے پاس مشورہ لینے کے لیے علماء گئے جی کہ یہ سوالات اور یہ باتیں آ رہی ہیں عدالت میں، تو آپ ہمیں رائے دیں. آپ چونکہ بیمار ہیں اور اس وقت صاحب فراش ہیں، کمزور ہیں، آپ ہمیں رائے دیں کہ ہم اس کا ان باتوں کا یہ جواب دیں، ہماری تیاری ٹھیک ہے یا اور کوئی مشورہ ہے تو وہ بتائیں. تو حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سب علماء کے علم میں ہے کہ ان کی شاطرانہ چالوں کو تم نہیں سمجھ سکتے، وہاں صرف دلائل نہیں چلتے ہوئے، وہاں اور بھی باتیں بڑی ہوتی ہیں. میری حالت جو بھی ہے اسی حال میں عدالت میں جاؤں گا. صاحب فراش تھے، شہادت سمجھ کر اور ان کی شاطرانہ چالوں کا سامنا کرنے کے لیے اس بیماری کی حالت میں چل کر کے وہ وہاں پہنچے. اسی انداز میں مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے اکابر میں سے پیر طریقت بھی تھے اور بہت بڑا اللہ نے ان کو فنون میں مقام دیا ہوا تھا، مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت کا منصب دیا. انہیں وہ جبہ بھی پہنا دیا اور کہا میں آپ کو اپنی خلافت میں بھی لیتا ہوں اور اجازت بھی دیتا ہوں. مولانا نے کہا جی ہم ایک تحریکی لوگ ہیں، ذکر اذکار اور بڑی لمبی محنتیں آپ حضرات کی، اور آپ مجھے اجازت بھی دے رہے ہیں. یہ انہوں نے کہا اس لیے نہیں دے رہا ہوں کہ تو میرا مرید بن گیا، میں اپنا تعلق تیرے ساتھ جوڑ رہا ہوں کہ تو صحابہ کے لیے قربانی دے رہا. تو یہ نسبت میں آ جانا، آپ اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائے. آج مغرب پر راول پنڈی میں بھی علماء کنونشن ہے، پھر بارکو میں ہے، پھر 14 تاریخ کو انشاءاللہ ہم نے بڑی سطح کا ایک انتظام کیا ہوا، اس میں بھی آپ حضرات تک دعوت نامے پہنچیں گے. آپ حضرات وہاں تشریف لائیں. تو یہ نہ کہیں اس دن گئے تھے پھر اب کیا جانا ہے، بس جہاں بھی اس عنوان کی بات ہو اپنے آپ کو پیش کریں، اپنی ذمہ داری سمجھ کر اور سعادت سمجھ کر کہ شاید یہ اٹھایا ہوا میرا قدم اس مسئلے کے حل کے لیے سنگ میل ثابت ہو اور میری نجات کا سبب بن جائے. تو اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جس طرح یہاں تشریف لائے اس طرح باقی مواقع پر بھی اپنا کردار ادا کریں، اور اپنے جمعوں کے خطبات میں، درس قرآن میں، اپنی محفلوں میں، اپنی تحریروں میں، یا اپنی جو سوشل میڈیا کی محنت میں اگر آپ میں سے کوئی حضرات مصروف ہیں، اس پر اس عنوان کو مثبت انداز میں اٹھائیں کہ اس مسئلے کا حل جو ہے یہ کسی ایک جماعت یا ایک مسلک کی آواز نہیں، پوری امت مسلمہ کی آواز ہے کہ ناموس صحابہ اہل بیت کا قانون پاکستان میں بننا چاہیے اور گستاخوں کو سزا ہونی چاہیے. اللہ میرا اور آپ کا حامی ناصر و ما علینا الا البلاغ.